پاکستان اور ازبکستان کے درمیان 28 مختلف منصوبوں کے ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں، جس کے ذریعے 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ملک اپنی سالانہ تجارت 2 ارب ڈالرز کرنے کا بھی معاہدہ سائن کر چکے ہیں۔ ازبکستان کے صدر پاکستان کے دورے پہ تھے اور اس دوران انہوں نے پاکستان سے چاول، آلو، گوشت اور دیگر بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت تجارت کا حجم کتنا ہے اور اسے کس طرح بآسانی بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ کس طرح ازبکستان نے گزشتہ 10 سالوں کے دوران اپنی جی ڈی پی کو 2 گنا بڑھایا ہے اور 85 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی دوسری خبر، پاکستان ریلوے نے ملک بھر میں پھیلی ہوئی اپنی 1,68,000 ایکڑ قیمتی اراضی سے زیادہ آمدن کمانے کے لیے ایک علیحدہ کمپنی شروع کر دی ہے۔ یہ کمپنی پاکستان ریلوے کی ریئل اسٹیٹ کو دیکھے گی، اسے مینج کرے گی، کمرشل سیکٹر کو زیادہ مہنگے داموں لیز پہ دیا جائے گا، ایگریکلچر سیکٹر کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ تفصیلات آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں جان سکیں گے۔ السلام علیکم ویورز، رچ پاکستان کا نیا ایپیسوڈ لیے میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان 28 نئے منصوبوں پر دستخط ہوئے ہیں جو کہ 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کا سبب بنیں گے۔ ٹیکسٹائل، فارماسوٹیکل، زراعت، آئی ٹی، آر اینڈ ڈی، لیدر سمیت درجن کے قریب مختلف ایم او یوز ہم نے سائن کر لیے ہیں۔ فی الحال دونوں ملکوں کے درمیان جو سالانہ تجارت ہے وہ 450 ملین ڈالرز ہے اور یہ بھی گزشتہ 5 سالوں میں بڑھی ہے۔ اس سے پہلے یہ صرف 100 ملین ڈالرز تھی۔ تو اب یہ دونوں ملک اگلے 5 سالوں میں سے 2 ارب ڈالرز کرنا چاہتے ہیں، جو بآسانی ہو بھی جائے گی۔ تو ازبکستان ایک امرجی اکانومی ہے، اس نے پچھلے 10 سالوں کے دوران اپنی جی ڈی پی جو ہے اس سے ڈبل کر لیا ہے اور اس وقت اس کی جی ڈی پی کو 135 بلین ڈالرز کی ہو گئی ہے۔ پہلے یہ تقریباً 70 بلین ڈالرز کی تھی۔ پھر ازبکستان نے اسی 10 سالوں کے ٹینیور کے اندر 85 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اٹھا کر اچھی زندگی دینا شروع کی ہے، روزگار کے نئے مواقع وہاں جنم لے رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اب پاکستانی کمپنیاں بھی اٹھ کر ازبکستان جا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ بات بھی ازبکستان کے وزیر نے بنائی ہے کہ پچھلے 1 سال کے دوران 80 پاکستانی کمپنیاں ازبکستان جا چکی ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت الارمنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے 1 سال ہم لوگوں نے 8,000 سے زائد پاکستانی کمپنیاں دبئی میں رجسٹر ہوتی دیکھی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا تاجر، ہمارا صنعت کار ہمارے علاوہ ہر جگہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ملک میں نہیں کر رہا؟ یہ وہ ٹریلین ڈالر کوسچن ہے۔ جس دن اس حکومت کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گیا تو پاکستان کے تمام سیاسی اور معاشی حالات کا حل نکل آئے گا۔ ویسے پاکستان نے 2019 تک کوئی 10,000 ایم او یو سائن کیے تھے، جن کی مالیت 1 ٹریلین ڈالر بنتی ہے۔ ایم او یو ہم ہر کسی کے ساتھ سائن کر لیتے ہیں، اس پہ تھوڑی بہت ورکنگ بھی ہم کرتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ایم او یو کو ایگریمنٹ میں کنورٹ کرنے کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ قازقستان کے صدر پاکستان کے دورے پہ تھے اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کچھ 37 ایم او یو سائن کیے، 5 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ اس کے اندر بھی آنے کی توقع ہے۔ لیکن یہ جو اتنی بڑی تعداد میں ہم ایم او یو سائن کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی میکانزم ڈیوائز ہونا چاہیے کہ پتہ لگے کہ کس ادارے نے پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے ایم او یو تو سائن کروا لیا، اس کے بعد بھول گیا، کیا مسائل آئی۔ اب یہ جو پاکستان ازبکستان بزنس فورم ہوا، اس کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے کہا جی کہ میں بطور وزیر اعظم نہیں بلکہ پاکستان کے سی ای او کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو میں ایک فون کال کی دوری کے اوپر ہوں۔ میں بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ کو آپ کے راستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ لیکن حضور، سی پیک کے تحت چائنیز کے ساتھ ہم یہی وعدے پچھلے 10-11 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان بیچاروں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے، تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، جس میں نون لیگ کی سابقہ حکومت بھی شامل ہے، جس میں پرائم منسٹر نواز شریف تھے، پھر شاہد خاقان عباسی آئے، پھر عمران خان آئے، پھر یہ والی حکومت آئی، شہباز شریف کو بھی 4 سال ہونے والے، تمام لوگ ناکام رہے۔ کیوں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں نے بیسیکلی مسئلہ پکڑنا کہاں سے ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سسٹم ڈیزائن نہیں کرتے، ایسا سسٹم جس کے اندر بیوروکریٹ کو سب سے پہلے جزا اور سزا کا معتمل ٹھہرایا جائے۔ آپ باقاعدہ قانون سازی کریں کہ جو انڈسٹری اسٹیٹ بنے گی اس کے اندر 30 دن کے اندر
फैक्ट्री को बिजली का, गैस का, सीवरेज का, पानी का कनेक्शन मिलेगा, और जो इदारा कनेक्शन नहीं देगा उसका एमडी जिम्मेदार होगा। आप देखिएगा यही एमडीज जो आज आपसे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मिन्नतें करते फिरते हैं, उल्टे लटक जाएंगे, लेकिन इन्हीं फैक्ट्रीज को फौरी तौर के ऊपर वो कनेक्शंस देंगे। अगर कनेक्शन के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस इस काम के लिए बैठा हुआ है, और तो खास काम करता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप मसाइल हल नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जितने मर्जी दावे कर लें, कोई प्राइम मिनिस्टर आके भी दावे कर ले, ये मुल्क नहीं चल सकता। इसकी गरारियां फेल हुई हुई हैं, नीचे जो बैरिंग है ना वो जैम हुए हुए हैं, उनके अंदर तेल डालने की ज़रूरत है, उन्हें ग्रीस करने की ज़रूरत है, उन्हें चलाने की ज़रूरत है। हम ऊपर से धक्का लगा लेते हैं लेकिन ख़राब बैरिंग्स को निकाल कर नया बैरिंग प्लेस नहीं करते। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे की मुल्क भर में 1,68,000 एकड़ कीमती अराजी है, जिससे रेलवे को साल का 10-12 अरब रुपया कमाता भी है। माहिरीन कहते हैं कि अगर इसी ज़मीन को प्रॉपर तरीके से बगैर करप्शन के लीज आउट कर दिया जाए तो 50 अरब तक की आमदन सिर्फ इसी ज़मीन से हो सकती है। अब इस मसले का हल एक नया तरीका निकाल के ढूंढा गया है, वही है कि इस रियल एस्टेट को मैनेज करने के लिए रेलवे के नीचे एक कंपनी बना दी गई है जिसका नाम है रेडैमको, रेलवे एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी। इसका मकसद ये है कि रेलवे की तमाम ज़मीनों को बाइफरकेट करें। जो सबसे कीमती 500 एकड़ हाई वैल्यू कमर्शियल लैंड है, मसलन कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला में, बहुत सेंटर में जो ज़मीन है, उसे डेवलप किया जाए। किस तरह? हाई राइज बिल्डिंग्स के जरिए, 5 स्टार होटल्स को देकर, और लॉन्ग टर्म लीजेस दी जाएं जिससे अच्छे खासे पैसे आएंगे। अब इस 500 में से सिर्फ अभी 74 एकड़ जो है वो डेवलप हुई है, हमने 78 साल में डेवलप की है। बहुत बड़ा एरिया अभी भी रहता है। फिर एक मीडियम रेंज की ज़मीन होगी जहाँ पर पेट्रोल पंप खुल सकते हैं, मुख्तलिफ फूड की आउटलेट वहाँ खुल सकती हैं, वहाँ पर शोरूम्स खुल सकते हैं गाड़ियों के, बाकी चीज़ों के, तो उसे मीडियम टर्म पे दिया जाएगा। फिर इसके साथ छोटे अरसे के भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगी। मतलब एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे आप 2 साल के, 3 साल की लीज पर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी उसके जो पट्टेदार हैं वो चेंज हो और ज़्यादा रेवेन्यू आए। तो हमारे इदारों के पास, इस मुल्क के पास वसाइल की कमी नहीं है। आप सिर्फ सरकारी स्कूलों को देख लेना, मुल्क भर में जो सरकारी स्कूल हैं उनके पास कितना कितना एरिया पड़ा हुआ है और कितना कितना प्राइम एरिया है। प्राइवेट स्कूल ख्वाब में भी सोच कर उतना एरिया नहीं ले सकते। मसला कहाँ है? डिलीवरी का है, उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन का है। वही टीचर जो है, वही डॉक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर डबल मेहनत करता है, उसे सरकारी सेक्टर में बैठा दें तो वो आधी से भी कम मेहनत करता है। वजह क्या है कि उस तरह उससे काम नहीं लिया जाता। हमें अपनी मशीनरी को फाल बनाना होगा, तभी जाकर हम इस मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें भी आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।